سپریم کورٹ بینچوں کے دائرہ اختیار سے متعلق کیس کی سماعت کے دوران جسٹس منصور علی شاہ نے ریمارکس دیے کہ رجسٹرار آفس سے یہ غلطی ہو گئی جو کیس یہاں مقرر ہو گیا۔ جسٹس منصور علی شاہ نے کہا کہ موجودہ کیس میں ہائی کورٹ کا فیصلہ بینچ کے رکن جسٹس عقیل عباسی کا ہے۔ اسی پر مزید بات کریں گے وسیم ملک سے۔ وسیم، بتائے گا اس حوالے سے۔ دیکھیے، بالکل معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت جو آئینی تشریح کے معاملات تھے وہ صرف آئینی بینچز کو دینے سے متعلق 13 جنوری کے روز جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے ایک مقدمے کی سماعت تھی، جس میں فریقین کو نوٹس کر کے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ جواب طلب کیا گیا تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی ججز سے یہ دائرہ اختیار لے کر آئینی بینچ کے ججز کو دینا آئینی ہے یا غیر آئینی۔ تو گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اچانک اس معاملے پر جو کاز لسٹ ہے وہ تبدیل ہوئی۔ بینچ کے جو تیسرے رکن تھے جسٹس عرفان سادات، ان کی جگہ جسٹس عقیل احمد عباسی کو بینچ کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ رجسٹرار جو آفس ہے ان کی جانب سے غلطی ہوئی ہے۔ جو سندھ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے والے جج تھے جسٹس عقیل احمد عباسی، انہیں بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ آئینی و قانونی طور پر اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، جس کے بعد رجسٹرار کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے روز جو پرانا 3 رکنی بینچ تھا اس کے سامنے اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور دوبارہ فریقین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ پیر کے روز اس اہم نقطے پر معاونت دیں کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز سے دائرہ اختیار لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے وسیم، شکریہ۔ دیکھیے، بالکل معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت جو آئینی تشریح کے معاملات تھے وہ صرف آئینی بینچز کو دینے سے متعلق 13 جنوری کے روز جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے ایک مقدمے کی سماعت تھی، جس میں فریقین کو نوٹس کر کے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ جواب طلب کیا گیا تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی ججز سے یہ دائرہ اختیار لے کر آئینی بینچ کے ججز کو دینا آئینی ہے یا غیر آئینی۔ تو گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اچانک اس معاملے پر جو کاز لسٹ ہے وہ تبدیل ہوئی۔ بینچ کے جو تیسرے رکن تھے جسٹس عرفان سادات، ان کی جگہ جسٹس عقیل احمد عباسی کو بینچ کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ رجسٹرار جو آفس ہے ان کی جانب سے غلطی ہوئی ہے۔ جو سندھ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے والے جج تھے جسٹس عقیل احمد عباسی، انہیں بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ آئینی و قانونی طور پر اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، جس کے بعد رجسٹرار کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے روز جو پرانا 3 رکنی بینچ تھا اس کے سامنے اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور دوبارہ فریقین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ پیر کے روز اس اہم نقطے پر معاونت دیں کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز سے دائرہ اختیار لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے وسیم، شکریہ۔ دیکھیے، بالکل معاملہ ہے 26ویں آئینی ترمیم کے بعد آئین کے آرٹیکل 191A کے تحت جو آئینی تشریح کے معاملات تھے وہ صرف آئینی بینچز کو دینے سے متعلق 13 جنوری کے روز جسٹس منصور علی شاہ کی سربراہی میں 3 رکنی بینچ کے سامنے ایک مقدمے کی سماعت تھی، جس میں فریقین کو نوٹس کر کے جسٹس منصور علی شاہ کی جانب سے یہ جواب طلب کیا گیا تھا کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ آف پاکستان کے باقی ججز سے یہ دائرہ اختیار لے کر آئینی بینچ کے ججز کو دینا آئینی ہے یا غیر آئینی۔ تو گزشتہ رات ہم نے دیکھا کہ اچانک اس معاملے پر جو کاز لسٹ ہے وہ تبدیل ہوئی۔ بینچ کے جو تیسرے رکن تھے جسٹس عرفان سادات، ان کی جگہ جسٹس عقیل احمد عباسی کو بینچ کا حصہ بنا دیا گیا۔ آج جب سماعت کا آغاز ہوا تو جسٹس منصور علی شاہ کا کہنا تھا کہ یہ رجسٹرار جو آفس ہے ان کی جانب سے غلطی ہوئی ہے۔ جو سندھ ہائی کورٹ میں اس فیصلے کے خلاف فیصلہ دینے والے جج تھے جسٹس عقیل احمد عباسی، انہیں بینچ میں شامل کر دیا گیا ہے۔ وہ آئینی و قانونی طور پر اس بینچ میں نہیں بیٹھ سکتے، جس کے بعد رجسٹرار کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ سوموار کے روز جو پرانا 3 رکنی بینچ تھا اس کے سامنے اس مقدمے کو دوبارہ سماعت کے لیے مقرر کیا جائے، اور دوبارہ فریقین کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ آپ پیر کے روز اس اہم نقطے پر معاونت دیں کہ کیا 26ویں آئینی ترمیم کے تحت سپریم کورٹ کے ججز سے دائرہ اختیار لیا جا سکتا ہے یا نہیں۔ جی ٹھیک ہے وسیم، شکریہ۔